بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی عقائد اور احکام۔ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی آپ پڑھ چکے، اب وہ باتیں سمجھو اور یاد رکھو جن کی تعلیم آپ نے دی اور جن کو سکھانے اور بتانے کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیم کا خلاصہ ان دو لفظوں میں آ جاتا ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیبہ، ان دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں اور اس کو کلمہ اسلام بھی کہتے ہیں، کیونکہ اسلام کا مدار انہی دو لفظوں کے معنی پر ہے۔ معنی اور مطلب۔ کلمہ طیبہ کے معنی یہ ہیں: نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول ہیں اللہ کے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی ایک ذات ایسی ہے جس کی عبادت اور پوجا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی پوجا کی جا سکے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ تفسیر۔ اب کلمہ طیبہ کی تفسیر سمجھو۔ اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کی تمام تعلیم کا خلاصہ اور نچوڑ ان دو لفظوں میں کیسے آ گیا۔ یہ تفصیل سوال اور جواب کے انداز میں پیش کی جا رہی ہے کیونکہ اس طرح سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ سوال: الہ کے معنی بتاؤ۔ الہ کے معنی ہے معبود، یعنی جس کی پوجا کی جائے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نام ہے اس ذات کا جو اس کا مستحق ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، جس کو خدا بھی کہتے ہیں، جس نے ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولادوں کو، ہماری جائیداد، گائے بیل، چھوٹے بڑے تمام جانداروں کو پیدا کیا، زمین پیدا کی، آسمان بنایا، اس کو تاروں سے سجایا، جس کے حکم سے آفتاب نکلتا اور چھپتا ہے، چاند گھٹتا بڑھتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بارش برستی ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے، جو سب کو پالتا ہے، روزی دیتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، جس نے رنگ برنگ کے پھول پیدا کیے، ان میں قسم قسم کی خوشبو رکھی، پھلوں میں طرح طرح کے مزے رکھے، بھانت بھانت کی پتیاں بنائیں، ہر ایک چیز کو الگ الگ صورت دی، انسان کو عقل اور سمجھ دی، علم دیا۔ بڑی ہے اس کی قدرت، پاک ہے اس کی ذات، نہیں کوئی معبود اس کے سوا۔ بے شک اللہ کے متعلق عقیدے۔ خدا کے متعلق مسلمانوں کو کیا اعتقاد رکھنا چاہیے؟ مسلمانوں کو اعتقاد رکھنا چاہیے کہ نمبر 1 خدا ایک ہے، نمبر 2 صرف خدا ہی کی بندگی اور پوجا کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، نمبر 3 اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، نمبر 4 وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نمبر 5 وہ خود سے ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ اس کا پیدا کیا ہوا ہے، نمبر 6 نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ رشتہ دار نہ مددگار، وہ ایک حکم سے جو کچھ چاہتا ہے کر دیتا ہے، نمبر 7 وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، نمبر 8 تمام خوبیاں اصل اس کی ہی ہیں، دنیا بھر میں جو کچھ خوبیاں ہیں وہ اس کی ہی دی ہوئی ہیں، نمبر 9 اس کو ایک ایک ذرے کی خبر ہے، زمین یا آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نمبر 10 وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، نمبر 11 وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، یعنی سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے، نمبر 12 اس کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس کی شان بہت بلند ہے، ہماری عقل گویا ایک ذرہ ہے، ذرہ صرف یہی پہچان سکتا ہے کہ میری چمک دمک آفتاب کا صدقہ ہے، مگر وہ کیا جانے کہ آفتاب کیا ہے، نمبر 13 ہماری آنکھ آفتاب پر نہیں ٹھہر سکتی، اگر کسی کا نور آفتاب سے بھی ہزار اللہ کو بلکہ بے شمار درجے زیادہ ہو تو اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہی مثال خدا کے نور کی سمجھو، بس وہ ظاہر ہے مگر ہماری آنکھوں کو تاب نہیں کہ
اس کو دیکھ سکیں، لہٰذا وہ ظاہر ہوتے ہوئے باطن ہے یعنی پوشیدہ ہے، مگر یہ پوشیدگی کسی گاڑے پردے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بے انتہا نور کی وجہ سے ہے۔ وہ زمین میں آسمان کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بے حجابی یہ کر ہر ذرے سے ہے جلوہ آشکار، اس پہ گھونگٹ یہ کہ صورت آج تک نادید ہے۔ نمبر 14 اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ نمبر 15 اس کو کوئی جگہ گھیرے ہوئے نہیں، نہ گھیر سکتی ہے۔ نمبر 16 وہ ہر جگہ ہے، زمین آسمان اور تمام مخلوق اس کے احاطے میں ہے۔ نمبر 17 نہ وہ کسی چیز کے مشابہ نہ کوئی چیز اس کے مشابہ۔ نمبر 18 کیونکہ ہر چیز کا اول اور آخر ہے، اس کا نہ اول ہے نہ آخر، ہر چیز کسی ایک سمت میں ہے اور وہ سب طرف سب جگہ، ہر چیز محتاج، وہ ہر حاجت سے پاک، ہر چیز پیدا کی ہوئی اور وہ پیدا کرنے والا وہ خود سے ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ نمبر 19 کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کھڑا ہونا، لیٹنا، سونا، جاگنا، لمبا چوڑا ہونا، چلنا پھرنا، اترنا چڑھنا، موٹا پتلا ہونا، حرکت کرنا، تھکنا، بیمار ہونا وغیرہ وغیرہ، وہ ان تمام مادی جھگڑوں سے پاک ہے، کیونکہ یہ سب مخلوق محتاج کے جھگڑے ہیں، وہ نہ مخلوق ہے نہ محتاج۔ تو پھر خدا کے عرش پر ہونے کا کیا مطلب، اور خانہ کعبہ کو خدا کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں خدا سے خاص تعلق رکھتی ہیں، جیسے مسجد کو خدا کا گھر کہتے ہیں، مگر کیا خدا اس میں اٹھتا بیٹھتا ہے یا اس میں رہتا ہے؟ نمبر 20 سننا، کلام کرنا، دیکھنا، جاننا اس کی صفتیں ہیں، مگر چونکہ وہ محتاج نہیں لہٰذا اس کو کان، زبان، آنکھ وغیرہ کسی آلہ یا عضو کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک، اس کی ذات ایک، اس کی شان نرالی، اس کی صفتیں انوکھی، اس کی حقیقت عقل کی پرواز سے بالا، اس کی قدرت احاطے سے باہر، اس کی طاقت بے پناہ، اس کی ہستی بے کنارہ۔ وہ وہی ہے، وہی جانتا ہے کہ کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے، اتنا سب جانتے ہیں کہ ہے۔ کوئی عقل کا اندھا عیش کے وقت بھول جاتا ہے، مگر مصیبت کے وقت اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ وہی ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا، فریادی کی فریاد سننے والا وہی ہے اور صرف وہی ہے، سب کچھ کرنے والا، مارنے جلانے والا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، ملک اسی کا ہے، تعریف اور شکر کا وہی مستحق ہے، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، بھلائی اسی کے قبضے میں ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک نبی یا رسول۔ سوال: نبی یا رسول کس کو کہتے ہیں؟ نبی یا رسول خدا کا وہ پاک بندہ ہے جس کو خدا نے دنیا میں بھیجا ہو تاکہ بندوں کو سچا مذہب سکھائے، سیدھی راہ سمجھائے، بری باتوں سے روکے اچھی باتیں بتائے۔ نبی یا رسول کی شان کیا ہے؟ وہ خدا کے سچے ماننے والے ہوتے ہیں، نہ کبھی اس کا شریک مانتے ہیں، نہ کفر کرتے ہیں، نہ خدا کا کبھی انکار کرتے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ نیک، رحم دل، مہربان، مخلوق کے خیر خواہ، خدا کے حکم پر راضی رہنے والے، مصیبتوں پر صبر کرنے والے، گناہ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، دنیا کا کوئی خوف یا کوئی لالچ ان کو اپنے کام سے نہیں روک سکتا۔ وہ کسی سچے نبی کی توہین یا بے ادبی کبھی نہیں کرتے، خدا کے حکم پورے پہنچا دیتے ہیں، نہ کمی زیادتی کرتے ہیں، نہ کوئی حکم چھپاتے ہیں، عالی خاندان ہوتے ہیں، عالی حسب ہوتے ہیں، عالی ہمت۔ وہ خدا کے حکم سے ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو خدا کے سوا کسی کے قابو میں کی نہیں ہوتی، تمام دنیا ان سے عاجز ہو جاتی ہے۔ وہ نہ جادو ہوتا ہے نہ شعبدہ، بلکہ خدا کا حکم ہوتا ہے جو نبی یا رسول کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کیوں دکھایا جاتا ہے؟
تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ واقعی خدا ہی کا بھیجا ہوا ہے، اور جو اسلام لا چکے ہیں ان کے ایمان میں تازگی اور یقین میں زیادتی پیدا ہو۔ نبی یا رسول خود ہو جاتا ہے یا خدا کے بنانے سے؟ خدا کے بنانے سے، یعنی یہ مرتبہ صرف خدا کی دین ہے اور اس کی بخشش ہے۔ آدمی کی کوشش اور ارادہ اس مرتبہ پر نہیں پہنچا سکتا۔ کچھ نبیوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا نبی یہ ہیں یا اور بھی ہیں؟ اور وہ کتنے ہیں؟ ان کے سوا اور بھی نبی ہوئے، مگر ان سب کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ بے شک ایمان لانا سب پر واجب اور فرض ہے۔ سب سے پہلے نبی کون ہے اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخر ہمارے نبی اور رسول جن کا نام نامی ہے، اور احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قربان ہوں آپ پر ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں۔ سب سے افضل اور سب سے بڑے ہوئے رسول کون ہیں؟ ہمارے سردار اور آقا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات دن خدا کی بے تعداد مہربانیاں ہوں آپ پر، آمین۔ سوال: ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جواب: یہ یقین کر لینا کہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں، آپ کے تمام حکم صحیح ہیں، آپ کی ساری تعلیم سچ اور درست ہے، ہماری عقل اس کو کچھ سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے۔ کیا حضور کے بعد کوئی نبی اور بھی آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکمل دین اور مکمل کتاب کے محفوظ ہوتے ہوئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں، نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر خدائے نبوت کا خاتمہ کر دیا، اسی لیے آپ کا خطاب خاتم النبیین ہے، اور آپ کے لایا ہوا پیغام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ اچھا، تبلیغ و اصلاح کے لیے تو کسی نبی کو آنا چاہیے، اس کے لیے علماء ربانی کافی ہیں، یعنی اللہ والے بعمل مولوی۔ اور جب معاذ اللہ بڑے دجال کا فتنہ ہوگا، جبکہ اسلام اور دین کی حفاظت علماء کے بے بس میں نہ رہے گی، تو کوئی نیا نبی اس وقت بھی پیدا نہ ہوگا، بلکہ وہی عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کی قدرت سے بے باپ کے محض حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور جو آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے اور ابھی تک زندہ ہیں، دنیا میں آسمان سے اتارے جائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، خدا کے دین کو غلبہ ہوگا، یہودی اور عیسائی تباہ ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسا شخص کافر ہے، دجال ہے۔ کلمہ طیبہ کی تفسیر کا خلاصہ: اللہ اور رسول کا مطلب تم سمجھ گئے، ان کے متعلق جو عقیدے رکھنے چاہیے وہ تم نے پڑھ لیے۔ اب خلاصہ مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، اور وہ تمام باتیں ماننی چاہیے جن کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے رسول بنا کر بھیجا کہ اللہ کے حکم بندوں کو پہنچائیں اور وہ باتیں اور عقیدے منوائیں جن کو مانے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ اور باتیں کیا ہیں جن کا ماننا ضروری ہے، جن کے مانے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا؟ جس طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ سب سچے ہیں اور اللہ کے پاک بندے ہیں، ایسے ہی یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ ان نبیوں کو اپنے اپنے زمانے میں جو کتابیں خدا کی طرف سے دی گئیں وہ برحق ہیں۔ اسی طرح فرشتوں پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، قیامت پر اور قیامت کے دن حساب کتاب پر، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور ان تمام احکام کا ماننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے جو قرآن شریف میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعلیم دی ہے۔ خدا کی کتابیں، جو کتابیں خدا کی طرف سے نبیوں کو دی گئی ہیں وہ کون سی ہیں؟
یہ 4 کتابیں مشہور ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا یہی 4 کتابیں خدا کی طرف سے اتری ہیں یا اور بھی؟ بڑی کتابیں خدا کی طرف سے یہی اتری ہیں، ان کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں خدا کی طرف سے اور بھی اتری، جن کو صحیفے کہا جاتا ہے، مگر ان کا نام و نشان بھی اب نہیں رہا۔ جو کتابیں اللہ کی طرف سے آئیں وہ اسی طرح ہیں یا ان میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دیں؟ قرآن پاک کے سوا اور سب میں تبدیلیاں کر دیں۔ اصل کتابوں کا پتہ بھی نہ رہا، ہر کتاب کا ترجمہ در ترجمہ رہ گیا، اس میں بھی کچھ کا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ قرآن شریف کو اور کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ بہت سی فضیلتیں ہیں۔ مثلا نمبر 1، قرآن شریف جس طرح نازل ہوا تھا وہ بائنا اسی طرح آج تک محفوظ ہے، اس میں کہیں ایک شوشہ اور ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آیا۔ نمبر 2، ہر زمانے میں لاکھوں انسان اس کے حافظ رہے ہیں، اس طرح ہر زمانے، ہر دور اور ہر وقت لاکھوں انسانوں کے سینوں میں نہ صرف قرآن شریف بلکہ اس کے لہجے اور تلاوت کرنے کے طریقے بھی محفوظ رہے ہیں۔ لاکھوں قاری ہر زمانے میں رہے ہیں جو ہر لفظ اور ہر حرف کی آواز اور اس کی نوک پلک درست کرتے رہے ہیں۔ نمبر 3، اس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی معجزہ ہے، یعنی اس جیسی پیاری، بامعنی، فصیح اور بلیغ صورت نہ آج تک کوئی بنا سکا، نہ بنا سکے گا، نہ قیامت تک کوئی بنا سکے گا۔ نمبر 4، اچھی باتوں کی تعلیم میں وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے کامل و مکمل ہے۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے خدا کی پیدا ہوئی ایک نورانی مخلوق ہیں جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اللہ کی یاد ہی ان کی غذا ہے، نور سے پیدا ہوئے، نہ مرد ہیں نہ عورت، ہمیں نظر نہیں آتے، خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کر سکتے، جن کاموں پر خدا نے مقرر فرما دیا انہی پر لگے رہتے ہیں۔ ان کے کام کیا کیا ہیں جن میں وہ لگے رہتے ہیں؟ مثلا نمبر 1، خدا کے حکموں کا بندوں تک پہنچانا۔ نمبر 2، دنیا کے جن کاموں پر اللہ نے مقرر فرما دیا ہے ان کو انجام دینا۔ نمبر 3، خدا کی یاد کرنا۔ ان کی گنتی کتنی ہے؟ بہت زیادہ، اس کو خدا ہی جانتے ہیں، خوب جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ ہر بات اور ہر اچھی اور بری چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے اس علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات خدا تعالیٰ کے اندازے سے باہر نہیں۔